السلام علیکم جان، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کینیڈا اردو. اور آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ سیاسی جو اس وقت ایک گمبھیر صورتحال پاکستان میں بنی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ وائس آف کینیڈا کے فاؤنڈر اور سی او منور بٹ صاحب بھی موجود ہیں. کچھ تبصرہ اور تجزیہ ان سے حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام نوین، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. منور بٹ صاحب، ذرا اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں جو آج عمران خان صاحب نے فائنلی لانگ مارچ کا اناؤنسمنٹ تو کر دی ہے، جس پہ یہ کہا جائے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے جمعے کے دن سے وہ اپنا یہ لانگ مارچ لبرٹی چوک لاہور سے شروع کرنے والے ہیں. صورتحال آپ کو گمبھیر نظر آ رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلا لانگ مارچ ایک گزرا اور جو ہم سب نے دیکھا اور سنا اور ٹی وی پہ جس طریقے سے دکھایا گیا، مطلب وہ بھی ایک لانگ مارچ تھا جس کا کلوجر بہت عجیب طریقے سے ہوا تھا، اور ہم صحافی برادری یا جو لوگ بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے انجام تک پہنچنا چاہیے تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو ختم کیا جو بھی ریزنز انہوں نے دی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے روز سے جو یہ لانگ مارچ اب شروع ہو رہا ہے تو اس سے کچھ حاصل ہو پائے گا پاکستان تحریک انصاف کو، جس مشن اور جس گول پر وہ یہ اپنا لانگ مارچ شروع کر رہی؟ جی، صورتحال کچھ ایسے ہے کہ ہمیں کچھ پس منظر جو اس کا ہے، جو اس کا تھوڑا سا ہم پیچھے اگر جائیں، جب یہ امپورٹڈ گورنمنٹ مسلط کی گئی، رجیم چینج ہوا، تو یہ اس سے تسلسل آگے ہمیں جوڑنا پڑے گا کہ یہ لانگ مارچ کی طرف جو اب جا رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں. تو اس میں یہ 6 ماہ میں جو تنزلی آئی پورے ملک میں، معیشت میں، اور پھر لا اینڈ آرڈر میں، باہر کے ممالک سے جو ریلیشن شپ تھے اس میں، اور جو ہماری اسپیشلی ہماری اکانومی جو تھی وہ بالکل شیٹر ہو گئی. ڈالر کہاں تھا کہاں چلا گیا، مہنگائی کہاں چلی گئی. تو یہ سارے محرکات بیسیکلی بنے ہیں جس کی وجہ سے عوام جو ہیں وہ جو امپورٹڈ سرکار ہے، امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کے اگینسٹ چلی گئی بہت زیادہ. اور عمران خان صاحب کو جو بالکل مارچ میں پاپولرٹی ان کی بہت کم تھی، وہ ایک دم پاپولرٹی ان کی آسمان پہ چلی گئی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دوران انہوں نے پچھلے 5-6 ماہ میں تقریباً 60 کے قریب جلسے کیے، پبلک گیدرنگز کی، کالجز میں، یونیورسٹیز میں انہوں نے ایڈریس کیا اس کو تیار کرنے کے لیے کہ ہم لوگ یہ ایک حقیقی جو آزادی کا نعرہ لگایا انہوں نے، یہ نعرہ بہت بڑا ہے اور یہ بہت کام جو ہے وہ کر رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے. پھر دوسری طرف لوگوں کو دنوں میں یہ بات ہے کہ یہ سارے کے سارے 13-14 لوگ جو ہیں یہ سب ان پہ کرپشن کے الزامات اور یہ سرٹیفائڈ قسم کے جو ہیں وہ چور ہیں. تو ان کو بٹھا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور فورن انٹرونشن کی صورت میں پاکستان پہ مسلط کر دیا گیا، ہم لوگوں پہ، پاکستان کی عوام پہ. اور انہوں نے آ کے نہ صرف عوام پہ ظلم کیا مہنگائی کا، بلکہ انہوں نے جو میڈیا تھا، جو ہمارے میڈیا سے ریلیٹڈ ہمارے کولیگز ہیں پاکستان میں، ان پہ جو زمین تنگ کی ہے، اور جس طرح انہوں نے میڈیا ہاؤسز کو بلیک آؤٹ کیا اور ان کو بند کیا، یہ ساری ایک سمجھے کہ ایک کام ہو رہا تھا، ایک لوگوں کا جو لاوا تھا وہ پک رہا تھا. تو لوگ بیسیکلی بہت زیادہ جو تھے وہ پریشرائز کر رہے تھے عمران خان کو کہ اب آپ خدا کا واسطہ ہے یہ جو بھی لانگ مارچ کرنا کریں، اس گورنمنٹ کو ہٹائیں ہم لوگ. تو اس سلسلے میں عمران خان کی جو پالیسی تھی، یا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اس پریس کانفرنس میں بھی مجھے نظر آ رہی تھی، وہ ریسٹرین کی پالیسی ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ تصادم نہ ہو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے اسلام آباد بے شک وہ 27 کلومیٹر کے ایریا میں بیٹھے ہیں، لیکن وہاں پر رانا ثناء اللہ جیسا قاتل آدمی بیٹھا ہے جو وزیر داخلہ ہے، اور اس کے پیچھے جو اس کی ڈور ہلا رہی ہے وہ ہلا رہی ہے مریم وہاں لندن سے بیٹھ کے. اور یہ لوگ اتنے زہر بھرے ہوئے ہیں ان کے دلوں دماغوں میں کہ آپ دیکھیں کہ آج جیسے ٹویٹ کیا مریم نے، تو اس پر کتنا رد عمل آیا. تو جس میں اگر انہیں وینن کا نام دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس ٹویٹ نے اس قدر اس وقت غصہ جس طریقے سے میڈیا میں پایا جاتا ہے، سوشل ہو یا الیکٹرانک ہو، مطلب یہ کیا تک بنتی تھی اس ٹویٹر کی یہ ٹویٹ کرنے کی، اور جس میں جو الفاظوں کا چناؤ ہوا کہ لیسن فار دا مین کائنڈ،
مطلب آپ اپنے آپ کو ایک طرف حکمراں کی روپ میں دیکھنا چاہتی ہیں کہ ویسے تو یہ مسلط ہی ہیں اس وقت پاکستان پہ، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ایز اے فیوچر پرائم منسٹر دیکھنا چاہ رہی ہیں تو کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ اس قسم کے الفاظ اپنے ٹویٹ میں کریں؟ دوسرا یہ کہ وہ جو لینگویج تھی ٹویٹر کی اگر آپ نے پڑھی ہو تو وہ بھی ایک عجیب طریقے سے رومن انگلش میں لکھی ہوئی تھی. وہ کروایا گیا ہے یہ کیا گیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، مگر اس وقت پہ اس قسم کی ٹویٹ کر لینا یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کیا تک بنتی ہے، یہ میری سمجھ سے بالا تر بات. جی بالکل نوین، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس ٹویٹ کی وجہ سے پورے میڈیا میں اتنا اینگر پایا جاتا ہے اور عام لوگوں میں بھی، یعنی ہمارے جو ٹاپ لیول کے جرنلسٹ ہیں ان کی ٹویٹ بھی میں پڑھ رہا تھا اور وہ بھی ان سے سخت مطالبہ کر رہے ہیں اور فوری مطالبہ کر رہے ہیں مریم سے کہ اس پہ آپ اپالوجی کریں. اور یہ آپ نے بات بالکل بلو دی بیلٹ بات کی ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے، اور خاص طور پر جس طرح ارشد شریف شہید کا واقعہ ہوا اس پر بھی ہم نے پہلے ویڈیو کی تھی اور اس پہ تھوڑی بہت اپنی جو ہمارا کنسرن تھا وہ ظاہر کیا تھا. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو مریم ہے یہ پارٹی کو کہاں تک لے جائیں گی، کہاں اس کو پہنچائیں گی. اور یہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو قبر تک اتارنے کا جو سفر ہے وہ مریم کے ہاتھوں ہی سر انجام پائے گا. اور یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ پارشل گفتگو کرتی ہیں، اتنی زیادہ جو ہے وہ زہر میں بجھے ہوئے ان کے الفاظ ہیں کہ وہ انسان کو بالکل پاش پاش کر دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں. اور آج کی ٹویٹ نے بڑے دل جو ہے لوگوں کے توڑے ہیں اور بہت لوگ پریشان ہیں اس سے. پریشان ہے، اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا یہ تباہی کے دہانے پر پہنچا کے دم لیں گی اس پوری جماعت کو جو ایک بڑا پاپولیرٹی ووٹ ہمیشہ گین کرتی تھی. بہرحال ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور وہ ہے DGISPR کا، جس پہ ہم ذرا بات کریں گے. اور پاک فوج کا یہ کہنا ہے کہ جی سیاسی بحث میں گھسیٹا جا رہا ہے اور جو اس سیاسی بحث میں پڑے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اس پہ سب کے پہلی بھی جو ہیں ٹویٹس پیغامات ISPR کی جانب سے آئے ہیں. اگر دوسری جانب اگر ہم کانٹرری بیسس پر دیکھیں تو ایک پریس کانفرنس نہیں، آپ کی جگہ ایک ایونٹ ہوتا ہے ایک کراچی کے مقامی ہوٹل میں، اور اس ایونٹ میں جو ہے وہ آسما جاگی کانفرنس کے نام سے کی جاتی ہے، اور اس میں پاکستان کے دیگر لیڈران جس میں اختر مینگل صاحب تھے ان کا بھی وہ کلپ کافی زیادہ جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے. منظور پشین کا اور بلاول بھٹو بھی اس میں تھے. تو جو باتیں اس کانفرنس میں کی گئیں، جس طریقے سے جو الفاظوں کا چناؤ کیا گیا اور فوج کے خلاف، ججز کے خلاف، اور حکمرانوں کو گھسیٹا جائے اور لٹکایا جائے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک طرف یہ بات اور دوسری طرف DGISPR کا یہ پیغام، تو کیا یہ اسی طرف اشارہ ہے یا یہ اوور آل سب کے بارے میں یہ پیغام DGISPR کی جانب سے دیا گیا ہے؟ جی یہ بڑا اچھا کوشچن ہے نوین آپ کا. میں دیکھ رہا تھا وہ کانفرنس، اس کے جو مندوبین تھے ان میں بہت سارے لوگ تھے، یہ انٹرنیشنل کانفرنس تھی، لیکن اس میں جو ہائی لائٹ کرنے والی بات ہے وہ منظور پشتین کی سپیچ سن لیں، آپ اختر مینگل کی سپیچ سن لیں، حامد میر کی سپیچ سن لیں، بلاول بھٹو کی سپیچ سن لیں، جتنے لوگوں نے بھی وہاں پہ سپیچ کی اور وہ گورنمنٹ کے وفاقی وزراء کی موجودگی بھی کی. وفاقی وزیر قانون اعظم تارڑ اس میں موجود تھے اسٹیج پہ، اور جو کچھ کہا گیا اور پھر اس کے بعد ان کی تقریروں کے دوران جو نعرے لگے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اور وہ لاہور میں آپ دیکھیں ہماری ہوٹل میں یہ فنکشن ہو رہا تھا، یہ کانفرنس ہو رہی تھی، تو یہ کس قدر فوج کو ملائن کرنے والی بات ہے. یا ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا جنرلوں پہ، جنرل باجوہ پہ، اور نہ صرف ان پہ بلکہ ججز پر بھی. اور یہ تک کہا گیا کہ جی 50 جو اختر مینگل نے یہ کہا کہ 50 جنرل جو ہیں ان کو لٹکانا چاہیے، 50 ججز کو لٹکانا چاہیے اور 50 پولیٹیشنز کو بھی لٹکانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی ٹویٹ یا آج کا جو سٹیٹمنٹ ہے DGISPR کا، جنرل بابر کا، وہ اس میں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ وہ کن کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ قانونی کارروائی کریں، کہ جو ارشد شریف کے کیس میں فوج پر یا اسٹیبلشمنٹ پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ باہر گئے،
کس نے فورس کیا ان کو باہر جانے کے لیے، کس نے ان کو دبئی سے فورس کیا کہ یہ کینیا چلے جائیں. تو وہ ان لوگوں کے خلاف جو فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ یہ فوج ہی پیچھے اس کے ملوث ہے، یا یہ جو لوگ جنہوں نے 2 دن پہلے اواری میں یہ سارا کچھ فوج کے خلاف نام لے کے باتیں کی اور آدھا گھنٹہ تقریریں کی ہیں انہوں نے، ان کے خلاف بھی یہ کارروائی کچھ کریں گے، کچھ آگے بڑھیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اعظم نذیر تارڑ جو وفاقی وزیر قانون ہے، انہوں نے اس فنکشن کے بعد اگلے دن استعفیٰ دے دیا ہے، جو کہ اس چیز کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایویڈنس ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے کہ جس محفل میں میٹنگ میں فوج کے خلاف بات ہوگی وہ کہیں گے جی ہمارے تو وزیر قانون نے استعفیٰ دے دیا ہے کیونکہ ہم اس سے متفق نہیں تھے ان کے جو بیانیے سے. تو یہ بہت ایک کنسرن والی بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو باتیں آپ سمجھ لیں اس وقت کی اپوزیشن کی سپورٹ میں یا اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف تو وہ قانونی کارروائی کا آرڈر کر دیتے ہیں، اور جو یہ لوگ ہیں جن کو ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ہر وقت فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، ان کے خلاف آرڈرز کب دیں گے؟ بظاہر کچھ اور نظر آتا ہے اور کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. یہ تو وتیرہ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا. باہر بہت سے سوال اس سے جڑے ہیں اور اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اون کس گھر پر بیٹھتا ہے. لانگ مارچ ایک بہت بڑا سیاسی ایونٹ ہونے جا رہا ہے جمعے کے روز. اس وقت تک کیا سیاسی صورتحال بنتی ہے پاکستان میں، اس پہ بھی ہماری نظر ہے. اور جس وقت سے یہ سٹارٹ ہوگا جمعے کے روز سے، اس پہ بھی ہم نظر رکھے ہوئے ہیں کہ پھر وقتاً فوقتاً کس طریقے سے جو صورتحال ہے یا بدلتی ہوئی صورتحال پاکستان میں ہوگی، سیاسی طور پہ بھی دیکھا جائے گا اسے، اور اس حوالے سے بھی ہم اپنی تجزیے و تبصرے پیش کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے وائس آف کینیڈا. سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے اوپینینز بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ان اوپینینز کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں. تھینک یو سو مچ بٹ صاحب فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ.